وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بارش کے بعد شہر کا دورہ، لکشمی چوک میں واسا کیمپ دیکھا، نکاسیاب کا جائزہ، گوال منڈی، دل محمد، ایبٹ روڈ، میکلوڈ روڈ پر نکاسیاب کے لیے بریفنگ لی۔ مریم نواز نے جی پی او چوک، شادمان، ڈیوس روڈ اور ہال روڈ سمیت دیگر شاہراہوں کا بھی دورہ کیا، شکایات بھی سنی۔ بارش کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، نکاسی آب کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لکشمی چوک، ایئرپورٹ کے اطراف اور جیل روڈ سمیت دیگر علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لکشمی چوک میں واسا ملازمین سے نکاسی آب کی تیاری بارے گفتگو کی۔ شہری نے مریم نواز کو اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گاڑی کا دروازہ کھول کر شہری کا مسئلہ سنا اور دردرسی کی۔ بارش بیوروکریسی کو بند کمروں سے نکال آئی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا شہر کا دورہ ڈی جی ایل ڈی اے اور ایم ڈی واسا نے نکاسیاب کا بتایا۔ ڈی سی رافعہ حیدر نے بادامی باغ، پیر مکی روڈ کا دورہ کیا، داتا دربار، بھاٹی گیٹ اور ملحقہ علاقے دیکھے۔ سی ٹی او ہمارا اتھر نے ٹریفک کی روانی یقینی بنائی۔ بارش افسران کو بند کمروں سے نکال لائی۔ کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر، سی ٹی او، ڈی جی ایل ڈی اے، ایم ڈی واسا نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے کرتبہ چوک، مزنگ، جین مندر چوک، لٹن روڈ و دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ کمشنر لاہور نے علاقوں میں نکاسی آب انتظامات و آپریشن کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے واسا ایمرجنسی رسپانس و مشینری سے نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے واسا سکرز مشینیں اور ڈی واٹرنگ سیٹ سے نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا۔ فیلڈ میں کام کرنے والی مشینری کے جنریٹرز کو نکاسی آب مکمل ہونے تک مکمل فار رکھنے کی ہدایت کی۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وائس چیئرمین واسا نے لبرٹی چوک مونسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ وائس چیئرمین واسا نے بارش کے بعد نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او ہمارا اتھر نے شہر کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ سی ٹی او وحدت روڈ، مین بولیوارڈ، ملتان روڈ، لوئر مال روڈ گئیں۔ خود کھڑے رہ کر نکاسی آب اور ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او نے بارش میں بہترین ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کو ترفیعی اسناد کا اعلان کیا۔ بارش نے انتظامی اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بادامی باغ سبزی منڈی بارش کے بعد کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ جگہ جگہ کئی فٹ پانی جمع، کیچڑ، گندگی اور تعفن کے باعث خریدار اضطراب کا شکار، کاروبار بھی متاثر ہو گیا۔ شہر میں بارش کے دوران بہترین انتظامات کرنے کے دعوے سچ ثابت نہ ہوئے۔ انتظامی اداروں کی ناقص کارکردگی کے سبب شہریوں کو بادامی باغ سبزی منڈی میں بھی پانی جمع ہونے پر مشکلات کا سامنا ہے۔ منڈی میں آئے خریداروں نے کہا، انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث منڈی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہیں۔ اتنا پانی کھڑا ہے، جب بارش ہو جائے تو اس کا تو حال ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کے بارے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر خریدنے آ جائیں تو اندر جا نہیں سکتے، اتنا پانی کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اندر جائیں گے تو کپڑے سارے خراب ہو جائیں گے، پانی کے بیچ تو سودا نہیں نہ خریدنے جا سکتے۔ انتظامیہ وغیرہ یا گورنمنٹ وغیرہ اس کے چاہیے گورنمنٹ کا صاف ستھرا کیا جائے، صفائی کی جائے، بلدیہ کی طرف سے صفائی کی جائے یا کمیٹی کی طرف سے۔ جو لوگ گاڑیاں والے، رکشے وغیرہ یا چیزیں خریدنے والے آتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شہریوں نے ہر طرف گندگی کے سبب مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ کچھ حل کریں، سہولت کریں ہمارے لیے، ہم مجبور ہیں، ہماری گاڑیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اندر پانی میں گاڑی بند ہو جائے تو مکینک نہیں جاتا صحیح کرنے کے لیے، بہت پریشان ہوتے ہیں بڑی گاڑی والے۔ منڈی میں جمع بارشی پانی میں گاڑیاں بھی پھنسی رہیں، ٹریفک کی روانی شدید تعطل کا شکار رہی۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے پانی کی بروقت نکاسی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ مونسون میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ، ہیضہ، ڈائریا، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے اور ای پھیلنے کا خطرہ، ڈینگی ملیریا کے کیس بھی بڑھیں گے۔ محکمہ صحت نے بچاؤ کے لیے الرٹ جاری کر دیا، وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مونسون میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ، محکمہ صحت نے بچاؤ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت نے الرٹ میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ سی ڈی سی محکمہ صحت کی جانب سے جاری مراسلے میں مونسون کے دوران ہیضہ، ڈائریا، ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس اے اور ای پھیلنے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ تمام اضلاع کے سی ای اوز ہیلتھ کو مراسلے کے ذریعے کہا گیا ہے کہ مونسون کی بارشوں کے باعث ڈینگی اور ملیریا کے کیسز بڑھ سکتے ہیں، اس لیے فوری طور پر روک تھام کے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ادویات کا سٹاک مکمل رکھا جائے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات کیے جائیں۔
कर्जे में दबे सूबे के अफसरान के लिए लशपश सहूलियात। मेस की तज़ीन आराइश 1 अरब 11 करोड़ तक पहुँच गई। महकमे वक्स ने GR1 में काम के लिए मजीद 48 करोड़ मांग लिए। मेस में पर्दे तब्दील किए जाएंगे। सीलिंग के साथ फैंसी लाइट्स और गेस्ट रूम्स की तामीर और मुरम्मत भी होगी। एक तरफ सूबों पर कर्जों का बोझ, दूसरी जानिब सरकारी बाबुओं की लशपश, सहूलियात पर अरबों का खर्च। GR1 में सरकारी अफसरान के मेस की तज़ीन आराइश की लागत 1 अरब 11 करोड़ रुपए हो गई। वर्क्स डिपार्टमेंट पंजाब ने GR1 PCOM की तज़ीन आराइश के लिए मजीद 48 करोड़ रुपए मांग लिए। जराये के मुताबिक अफसरान के लिए बनाए गए मेस और कमरों की लाइट्स और पर्दे तब्दील किए जाएंगे। स्पा, सवाना रूम, जिकोजी, स्विमिंग पूल, पार्टीज, मीटिंग हॉल्स, क्रिकेट पिच की तज़ीनो आराइश और नए फर्नीचर की खरीदारी की जाएगी। नए इन्वर्टर AC लिए जाएंगे। वॉशरूम्स की टाइल्स तब्दील होंगी। जदीद सीलिंग के साथ फैंसी लाइट्स और गेस्ट रूम्स की तामीर और मुरम्मत पर करोड़ों रुपए का फंड खर्च किया जा रहा है। सरकारी अफसरान की रिफ्रेशमेंट के लिए बनाए गए PCOM की तज़ीनो आराइश पर पहले 4 करोड़ 90 लाख रुपए का तखमीना था, लेकिन तामीराती काम में तब्दीली के बाइस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में तरामीम की गई तो लागत मजीद बढ़ गई। ऑफिसर्स मेस की पिछले साल से तज़ीनो आराइश जारी है, जिसकी लागत में चौथी बार इजाफा हुआ है। वज़ीर आला की रोशन घराना स्कीम को ब्रेक लग गई। PND बोर्ड ने मंजूरी देने की बजाय एतराज़ात लगा दिए। PC1 महकमा एनर्जी को वापस भेज दिया गया। स्कीम पर मुस्तफ़ीद लोगों के कवायद पर एतराज़ात उठाए गए। मुफ्त सोलर देने के लिए 9 अरब 88 करोड़ का बजट मांग किया गया। वज़ीर आला की रोशन घराना स्कीम पर पहले ही मरहले में एतराज़ात लग गए। PND बोर्ड ने मंजूरी देने के बजाय गलतियां निकालकर PC1 एनर्जी डिपार्टमेंट को वापस भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक रोशन घराना स्कीम पर मुस्तफीद लोगों के कवायद पर एतराज़ात उठाए गए हैं। महकमा तवानाई पंजाब ने बेनिफिशरीज के इंतखाबात पर ठोस इकदाम नहीं किए। महकमा तवानाई को मौसर इकदाम और ठोस डेटा फराहम करने का कहा गया है। महकमा तवानाई ने वज़ीर आला रोशन घराना स्कीम के लिए 9 अरब 88 करोड़ रुपए का बजट मांगा था। अब मंसूबे की मंजूरी PND से मशरूत है। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार। लाहौर में एक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और 10 टाउन तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होगी। शहर में 300 यूनियन कौंसल बनाई जाएंगी। 2 से 7 लाख आबादी वाले शहर में म्यूनिसिपल कारपोरेशन होगी। नया एक्ट महकमे कानून को जायजा लेने के लिए इरसाल कर दिया गया। अब लाहौर में एक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और 10 टावर्स बनाए जाएंगे। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 तैयार होगा। महकमा बल्दियात ने मुसविदा कानून महकमा कानून को इरसाल कर दिया है। लाहौर में 9 टावर्स और 1 कैंट का टाउन होगा। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होगी। लाहौर में 300 यूनियन काउंसिल्स बनाई जाएंगी। 2 लाख से 7 लाख आबादी वाले शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। 1000 से 2000 आबादी वाले शहर में म्यूनिसिपल कमेटी, 30,000 से 50,000 तक आबादी वाले शहर में टाउन कमेटी होगी। 20,000 से कम आबादी वाले इलाके में 50 यूनियन काउंसिल्स कायम होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अवाम ने कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली के भारी बिलों के बाद पेट्रोल कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। हुकूमत रिलीफ फ्राहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रात एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली के भारी बिलों के बाद पेट्रोल कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। हुकूमत रिलीफ फ्राहम करे। अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको तो अवाम का जरा भी ख्याल नहीं है। तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको पता है फ्यूल प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हर चीज़ की कीमत जो बढ़ जाती है। दिन ब दिन महंगाई करते जा रही है गवर्नमेंट को, अवाम का जरा भी ख्याल नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महंगे पेट्रोल और महंगी बिजली पर शदीद नारेबाजी की। महंगे पेट्रोल पर जहां पर पूरा मुल्क शदीद एहतजाज करते हुए नज़र आ रहा है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है बिजली की, इससे परेशान नज़र आते हैं। आज आम आदमी परेशान है कि वो देखता है कि 10-10 करोड़ का ये नंबर तो ले लेते हैं, मगर जब लेवी पेट्रोल पे बढ़ानी पड़ती है उसका बोझ भी आम आदमी की मोटरसाइकिल के पेट्रोल पर डलता है। मिली रिक्शा यूनियन भी पेट्रोल, LPG और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया कि या तो इसको LPG को मुकम्मल तौर पे बंद कर दे, पेट्रोल की कीमतों को नीचे लेके आए। रात भी पेट्रोल गवर्नमेंट ने 7 रुपये समथिंग कुछ पैसे बढ़ा दिया, जो हमारी समझ से बाहर है।
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ LPG کو مکمل طور پہ بند کر دو، پیٹرول کی قیمت کو نیچے لے کے آئیں تاکہ غریب رکشہ ڈرائیور اپنا رکشہ آسانی سے چلا سکے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کے بھاری بلوں کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں، حکومت ریلیف فراہم کرے۔ تاجر بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور ٹیکسز کی بھرمار پر پھٹ پڑے۔ انجمن تاجران قائد اعظم گروپ نے 10 محرم کے بعد لاہور سمیت ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شہر کے تاجروں کی قیادت نے بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کو مسترد کر دیا۔ انجمن تاجران قائد اعظم گروپ لاہور کے پیٹرن ان چیف عمران بشیر نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ عمران بشیر کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں کی مد میں حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ تاجروں کے ساتھ عوام بھی پریشان ہے۔ حکومت بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز ختم کرے۔ ایک بجلی نہیں، اس کے بعد اگر بجلی آتی ہے تو بل اتنا زیادہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، ریٹ کم چاہیے، پلیز۔ صدر انجمن تاجران ناصر انصاری کا کہنا تھا کہ بجلی کے بل دیکھیں اس میں کتنے ٹیکسز ہیں۔ بجلی کے بلوں پر ظالمانہ ٹیکسز پاکستانیوں کے بس میں نہیں رہے۔ ہم پر آج کے روز شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے کا دباؤ تھا۔ محرم الحرام کے تقدس میں ہڑتال نہیں کر رہے۔ 10 محرم کے بعد ملک گیر احتجاج کی کال دیں گے۔ ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کا دن ہڑتال کر دی جائے، سب لوگ تیار تھے کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو جائے۔ اسے آگے چلانا پڑا، 2-4 دن وہ بھی چلائیں گے۔ وہ اتنے بیزار ہو چکے ہیں سارے معاملات سے، وہ کہہ رہے ہیں گھر بیٹھ کر دکانوں میں بیٹھ کر بھی بد دعائیں دینی ہیں، وہ بند کر کے ہم بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو خدا را ہمارے جو دوستوں نے تجاویز دی ہیں اسے مد نظر رکھا جائے، نہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی کسی سخت پہلو کی طرف جائیں گے۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران قائد اعظم گروپ ملک اعجاز، صدر ناصر انصاری، صدر بیڈن روڈ عثمان عالم، انفارمیشن سیکٹری ملک فاروق حفیظ، وسیم راجپوت، فیصل بٹ سمیت مختلف مارکیٹس اور بازاروں کی تاجر تنظیموں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42۔ مہنگی بجلی اور مہنگے پیٹرول کے آفٹر شاکس۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے مہنگا ہو گیا، قیمت 1950 روپے تک پہنچ گئی۔ آٹا مہنگا ہونے سے روٹی، نان اور بیکری آئٹمز مہنگی ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ لاہور میں آٹے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ سوموار کے روز فلور ملز نے 20 کلو آٹے کی سپلائی 1875 روپے اور اس سے زائد قیمتوں پر بھی دی، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 سے بڑھ کر 1950 روپے تک پہنچ گیا۔ آٹا مہنگا ہونے سے روٹی، نان اور بیکری آئٹمز بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ نئے مالی سال کا آغاز، محکمہ ایکسائز نے سسٹم اپ گریڈ کر دیا۔ ٹرانسفر فیس اور ٹوکن ٹیکس میں اضافہ ہو گیا۔ لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس وصولی میں تبدیلی کر دی گئی۔ الکوہل کے پرمٹ کمپیوٹرائز جاری ہوں گے۔ سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاڑی کی CC کی بجائے انوائس ویلیو پر وصول ہوگا۔ فیس و ٹوکن ٹیکس میں اضافہ کر دیا۔ لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس وصولی میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ ایکسائز حکام کے مطابق سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاڑی کی CC کی بجائے انوائس ویلیو پر وصول کیا جائے گا۔ 1000 CC تک گاڑیوں کی انوائس قیمت پر 0.2% سالانہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 2000 CC سے زائد گاڑیوں کی انوائس قیمت پر 0.3% ٹوکن ٹیکس وصول ہوگا۔ 1000 CC تک گاڑی کے ٹرانسفر کی صورت میں نئے مالک کو دوبارہ پورا ٹوکن ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ 1000 CC کی ٹرانسفر پر 10 سال تک نیا مالک 10% سالانہ رعایت کے ساتھ لائف ٹائم ٹوکن ادا کرے گا۔ الکوہل کے پرمٹ اب مینول کی بجائے کمپیوٹرائز جاری ہوں گے۔ پراپرٹی ٹیکس کی تشخیص DC ریٹ پر ہوگی، جس پر 1 جنوری سے عمل درآمد ہوگا۔ 1 جنوری سے پہلے ٹیکس ادا کرنے والوں کے ٹیکس کے ریٹس کے تعین کے بعد ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ مریم نواز کی بطور MPA کامیابی کے خلاف الیکشن ٹریبیونل آج سماعت کرے گا۔ ATC نے 9 مئی کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست پر فری کینٹ سے دلائل طلب کر لیے۔ دن بھر کی عدالتی کارروائیوں پر یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بطور MPA کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری۔ الیکشن ٹریبیونل انتخابی عذرداری پر منگل کو سماعت کرے گا۔ ٹریبیونل نے فارم 45، 46 اور 47 کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ محکمہ ہائی وے کے ایکسین کے ترقی کیس کی سماعت۔ ہائی کورٹ نے درخواست گزار ایکسین کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کرنے سے پہلے کسی کو بلوانا ضروری ہے اور درخواست گزار کو نہیں بلوایا گیا تو چیف سیکرٹری اور DG اینٹی کرپشن کے خلاف کارروائی کریں گے۔ عدالت نے سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ 9 مئی جلاؤ گراؤ کے 6 مقدمات۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی راحت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کی 3 مقدمات میں بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت 2 جولائی اور دیگر مقدمات کی سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے فری کینٹ سے دلائل طلب کر لیے۔ 9 مئی کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا مقدمہ۔
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को बाजियाबी के लिए मोहलत दे दी। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 18 जुलाई को होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से जमीन एक्वायर किए बगैर कब्जा करने के खिलाफ समाअत। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद हाई कोर्ट पेश हुए। अदालत ने तहसीलदार लाहौर सिटी की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर रिपोर्ट जमा न कराने पर इजहार नाराजी करते हुए रिमार्क्स दिए, ऐसे तहसीलदार को सेट पर नहीं होना चाहिए, फौरी OST बना दिया जाए। अदालत ने मजीद समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में टिकटॉकर खतून से बदसलूकी के मुकदमे में पेशरफ्त। आयशा इकराम ने मुकदमे की पैरवी न करने का फैसला कर लिया। टिकटॉकर आयशा इकराम ने केस के तमाम मुल्ज़िमान को माफ कर दिया। बयान आने के बाद मुल्ज़िमान ने बरी करने की दरख्वास्तें जमा करा दी, जिस पर अदालत ने वकला को 26 अगस्त को बहस के लिए तलब कर लिया। बैंकिंग कोर्ट ने 1 दर्जन कंपनियों को बैंकों का नादहिंदा करार दे दिया। अदालत ने रहन रखवाए गए असासों की नीलामी का हुक्म भी दे दिया। बैंकिंग कोर्ट ने नीलामी के लिए कोर्ट ऑक्शंस भी मुकर्रर कर दिए। एडवांस रकम लेने के बावजूद कमोड और बेसन फिट न करने का केस। सारिफ अदालत ने खैरुद्दीन शॉप शम्मा सैनमा के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी करते हुए हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को 5000 एडवांस रकम वापस और 10,000 रुपए हर्जाना अदा किया जाए।